جناب اسپیکر، یہ پریسنگ سے استعمال ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ یوم آزادی ہے. کل میری مسجد میں فوج نے فائرنگ کر کے کراچی میں یہ یوم آزادی ہے. 4 آدمی فوج نے شہید کیے ہیں. مسجد کے اندر سے 400 گولیوں کے خول ہم نے برآمد کیے ہیں. یہ کل فوج نے یوم آزادی جو جشن آزادی کی ریلی منا کر آئے تھے. یہ حال ہے، یہ ہے آزادی. یہ آپ نے کل آزادی دی ہے، کوئی انکار کرے. یہ ہے اخبارات. 4 آدمی مسجد کے صحن کے اندر کل خاک و خون میں لت پت ہوئے ہیں. 40 آدمی زخمی ہیں. یہ کل یوم آزادی ہے. یہ آزادی کی ریلی سے واپس آ رہے تھے. مجھے بتلاؤ میں پرچہ کس پر کٹواؤں؟ اس لیے کہ گولی مارنے والی فوج ہے. مجھے بتاؤ، میں کمشنر سے صبح پوچھ کر آیا ہوں. اس نے کہا میں نے آرڈر نہیں دیا. ڈی سی کہتا ہے میں نے آرڈر نہیں دیا. یہ جو 4 آدمی شہید ہوئے ہیں، میں کس کے اوپر پرچہ کٹواؤں؟ میں کس کے پاس مانگنے کے لیے؟ میری اس بات کو جذبات کی روح میں یا کوئی آدمی تنقید کے عنوان پر میری بات پر جج مت کرے. میری بات کو پی پی مسلم لیگ کے عنوان پہ مت دیکھا جائے. میں انصاف لینے آیا ہوں آپ لوگوں سے. یہ 4 آدمی اس مسجد میں شہید ہوئے جس مسجد کی میں نے بنیادیں رکھی، جو مسجد آج ناگا سرنگی پر واقع ہے. مسجد کے سینٹ میں یہ 4 آدمی شہید ہو گئے ہیں. آزادی کا نام ہے، یہ آزادی ہے. میں تو یہ کپڑے پہن کر آنا چاہتا تھا. یہ 4 نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں. کسی شیعہ نے نہیں کیے، کسی سنی نے نہیں کیے، یہ فوج نے کیے. مجھے بتلایا یہ آزادی ہمیں دی جاتی ہے. کس کے اوپر کوئی آ جاتے وزیر داخلہ صاحب بیٹھے ہیں، بتلائیں کسی کے اوپر ہماری کوئی بات سننے والے باوجود اس کے ہمیں مارا گیا. آدمی بھی ہمارے گرفتار ہے، قتل بھی ہمیں کیا گیا. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یہ آزادی کے اوپر ہمیں تحفہ دیا گیا. یہ قوم کے سامنے تو کس جرم میں لوگ کس جرم میں مہربانی جرم میں یہ لوگ گولیوں کا نشانہ. شکریہ. اگر یہ بات نہ ہو، یہ اخبارات کے بارے کہ پولیس فورس کے کیا میں گولیاں چلائیں گے، مستعفی ہو جانا چاہیے حکومت کو. آج تک مسجد کے سین میں کبھی گولیاں نہیں چلائی گئی. 400 گولیوں کے خول جو DMC کے کر لی. آپ میری بات سن لو. آپ نے کہا یہ بات سنی ہو. آپ کے چھوڑیے، آپ دعوت کو تشریف رکھیے. یہ لوگ آزادی جشن آزادی کے عنوان پر مسجد سے ریلی نکلی. پلیز گو انٹرپشن. یہ لوگ کیا تکلیف کس کو ہے وہ کہو. اس نے قتل کیا تو میں اس کا جواب کرتا ہوں. اگر اس کو تکلیف ہے تو ہمیں سامنے آئے. اگر تم نے سے کسی نے گولی ماری ہے کرتے ہو تو تم بتلاؤ. مجھ میں اتنی ہمت ہے میں اس کا گریبان پکڑ کے انتظام لے سکتا ہوں. پلیز تو پھر کیا ضرورت ہے میری بات میں داخلت کرنے کی؟ میں کوئی معمولی بیٹھا ہوں. بت کرنے کسی کو ضرورت نہیں ہے. میرا خون ہے، میرا یہ خون ہے. میں اپنے خون پہ خاموشی سے سنیں. میں احتجاج کرتا ہوں. بڑی بات میں غلطی نکالیں. میں احتجاج کرتا ہوں. مجھے کہ کوئی آدمی شہید نہیں ہوا. یہ مسجد میں شہید ہوئے. یہ آزادی ہے. آزادی کے لیے خاص کے لیے ہم سب رہے ہیں. مجھے آزاد نہیں ہوا. انگریز مسلط ہو گئے. مولانا صاحب صرف ڈرامہ کر رہے ہیں. 2 کپڑے پولیس تمہیں 1000 آدمی چاہیے. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، رات میرے یہاں سے جانے کے بعد عدم موجودگی میں وفاقی وزیر قانون صاحب نے کچھ تفصیلات ایوان کے سامنے پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری جماعت پر دہشت گردی کا الزام بھی اس ایوان میں لگایا. جبکہ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو چیز ان کی ذمہ داری نہیں بنتی وہ اسے خامخواہ اپنے ذمہ لے کر ایوان کا ماحول خراب کرنے کی بلا وجہ کوشش کیوں کرتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ صاحب کے جب یہ ذمہ تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس سلسلے میں معلومات لے رہے تھے تو مجھے انتظار تھی آپ کی رولنگ کے مطابق کہ وہی آج یہاں پر اس عنوان پر کوئی بیان دیتے. رات جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں نے تو اخبارات میں پڑھا ہے. میرے پاس آج کا روزنامہ جنگ کراچی کا میرے ہاتھ میں ہے جس میں وہاں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی کراچی سینٹرل کے ڈی سی صاحب کا پریس نوٹس آیا ہوا ہے. میں یہ پڑھ کر سنا چاہتا ہوں کہ کراچی سینٹرل کے ڈپٹی کمشنر کا جو پریس نوٹ ہے وہ سن لیا جائے اور اس کے مقابلے میں جو بیان یہاں دیا گیا ہے وہ سن لیا جائے
اگر دونوں بیانات متضاد ہوں تو پھر فیصلہ یہ ہاؤس کرے اور یہ قوم کرے کہ ہم کس کی بات کا اعتماد کریں، ہم یہاں پر دی جانے والی تفصیلات پر اعتماد کریں یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کے پریس نوٹ پر۔ یہ انہوں نے دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کراچی سینٹرل کے پریس نوٹ کے مطابق ایک مذہبی تنظیم نے 14 اگست کو بغیر اجازت کے ریلی نکالی۔ یہ الگ بات ہے کہ 14 اگست کو آزادی کی ریلیاں نکالنے کے لیے اجازت بھی ضروری ہو گئی ہے، حالانکہ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جب یہ ریلی انچولی سوسائٹی کے قریب پہنچی تو چند سرپسند نے ریلی سے اشتعال انگیز نعرے لگائے، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں اور ریلی کے شرکاء کے درمیان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جلوس کے شرکاء میں سے ایک شخص زخمی ہوا۔ اس کے بعد نیو کراچی انچولی سے 4 کلومیٹر دور کی بات ہے، نیو کراچی میں ایک مسجد کے قریب لوگ جمع ہو گئے۔ اس ہجوم نے KTC کی بس کو آگ لگائی، کچھ اسٹالوں کو نقصان پہنچایا، ٹائر جلائے۔ اس دوران اچانک مسجد کے قریب فلیٹوں سے فائرنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوئے، 11 افراد زخمی ہوئے، جن میں 4 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ یعنی 4 پولیس اہلکار جو زخمی ہوئے ہیں وہ فلیٹوں سے چلنے والی گولی، جس سے بقول ان کے ہمارے آدمی شہید بھی ہوئے، ہمارے بھی زخمی ہوئے، پولیس والے بھی زخمی ہوئے، ان گولیوں سے جو فلیٹوں سے چلی۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ سپاہی صحابہ نے پولیس پہ گولی چلائی، جبکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کہتا ہے کہ سپاہی صحابہ نے گولی نہیں چلائی، پولیس پر گولی وہی چلی ہے جو فلیٹوں سے آئی ہے۔ میں نے جو یہاں کہا تھا اور میں آج اسی پر اصرار کرتا ہوں کہ فلیٹوں سے گولی نہیں چلی۔ یہ بات اگر کوئی آپ کے پاس اتھارٹی ہے، کوئی ضابطہ ہے، آپ عدالت عالیہ کے جج کی موجودگی میں آپ انکوائری کرائیں۔ اگر ہم کم از کم 1000 آدمی عینی شہادت پیش نہ کریں جو یہ کہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بوٹوں سمیت مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے اندر گولیاں چلائیں اور 100 سے زائد G3 کی گولیوں کے خول، میں نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، وہ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف فوج کے پاس گولی ہے۔ یہ G3 کی گولیوں کے خول مسجد کے اندر جوتوں سمیت فوج اور پولیس اور رینجر کا داخل ہونا، اگر یہ بات ہم ثابت نہ کر سکیں، آپ ہمیں دہشت گرد بھی کہیں، آپ ہمیں قاتل بھی کہیں، آپ جو کہیں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یہ کہتا ہے کہ فلیٹوں سے فائرنگ ہوئی، تو سوال یہ ہے کہ ہمارے 40 آدمی گرفتار کیوں کیے گئے؟ ابھی تک جب ہمارے آدمی شہید ہوئے ہیں تو ہماری FIR، میں وزیر داخلہ صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں، آج ہماری FIR ابھی تک نہیں کٹی، 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، 50 گھنٹے ہونے کو ہیں اور کوئی FIR لینے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی ہمارے شہید، مسجد میں ہمارے آدمی زخمی، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے بقول آئی فلیٹوں سے فائرنگ، تو ہمارے جب آدمی شہید ہوئے ہیں تو ہمیں حق دیا جائے کہ ہم FIR کٹوائیں، ہم سے FIR لینے والا کوئی نہیں۔ اور الٹا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یہ کہتے ہیں اور یہاں یہ بیان دیا گیا کہ پولیس پر بھی ہم نے فائرنگ کی اور پولیس پر بھی ہماری جماعت کے لوگوں نے فائرنگ کی۔ ایک بات یہ، دوسری بات اس بات کی میں ضرور وضاحت چاہوں گا کہ یہاں پر یہ ایوان ہے، یہاں پر اگر وزیر قانون صاحب نے میری جماعت پر دہشت گردی کا الزام لگایا ہے تو وہ دہشت گردی ثابت کریں، ورنہ پھر اگر یہ محض زبانی ہے تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے زبان کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے ہم سے کوئی زیادہ نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ اچھے انداز میں بولنا بھی آتا ہے اور بہت زیادہ جذبات کے ساتھ بھی بولنا آتا ہے۔ تو دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں FIR نہیں کاٹنے دی جا رہی، ناجائز گرفتاریاں ہو رہی ہیں اپنے اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے، وہاں پر مزید الٹا شہید بھی ہمارے آدمی، زخمی بھی ہمارے آدمی، گرفتار بھی ہمارے آدمی، خوف و ہراس کا یہ عالم ہے، کوئی سنوائی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ وزیر داخلہ صاحب یہ اعلان کریں کہ وہاں ہائی کورٹ کے جج کی نگرانی میں ایک ٹریبونل کا قیام عمل میں لائیں، اخباروں میں آج پارلیمنٹ کمیٹی میں یہ اخباروں میں مسجدوں کے مینار کی تصویریں آئی ہیں کہ مینار پر گولیاں لگی ہیں، یہ پہلا واقعہ ہے آپ کی حکومت میں جس میں مسجد میں آدمی شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ آدمی کسی نے گولی سے شہید کیے، آپ اس کی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ذریعے تحقیق کرائیں، کسی اور ذریعے سے تحقیق کرائیں تاکہ لوگوں کے سامنے حقائق آ سکیں اور انہیں پتہ چل سکے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ کیوں پیش آیا۔ شکریہ۔ منسٹر فار انٹیریئر۔ جناب اسپیکر، ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب نے جو کچھ فرمایا میں یہی اعلان کرنا چاہتا تھا، اگر توجہ فرمائیں جنرل صاحب، کہ یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے جو پریس نوٹ جاری کیا ہے اس میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ پولیس کی وین پر کسی نے فائرنگ کی،
اس میں لکھا ہے فلیٹوں سے فائرنگ ہوئی جس سے آدمی شہید ہوئے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پریس نوٹ کے مطابق ہمارے آدمیوں کے قاتل اور پولیس کے زخمی کرنے والے ایک ہیں. وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا یہ میرے پاس آج کے اخباروں میں بھی کل ہوئے کہ جنہوں نے ہمارے مسجد میں گولیاں چلائیں, ہمارے آدمی شہید ہوئے اور پولیس کے زخمی ہوئے, وہ آدمی ایک ہیں. گولیاں کہاں سے چلی, وہ کون ہے؟ اس لیے میں اب صرف یہ کہتا ہوں کہ قاتل کون ہے, گولیاں چلانے والے کون ہیں. آپ کہیں گے فلیٹوں سے چلائی, چاہے صحابہ پر لگائیں, کسی پر لگائیں, تحقیق کریں, بوٹوں سمیت مسجد میں داخل ہو کر کوئی سننے والا ہوتا تو ہم یہاں آپ کے تو آدمی شان سے ہوتا ہوا ہم ان سے کر رہے ہیں اور یہ باتیں یہ بات میں اسی آواز میں ہمیں منتخب کیا تو
منتخب نمائندے ہیں، ہمارے نمائندوں کی موجودگی ہمارے علاقوں میں تبادلے کوئی اور جماعت کوئی ضابطے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کو جب اپنے میرے ہمیں حکمران جس کی حد نہیں ہے. شکریہ والا میری آپ سے التماس ہوگی، یہ جو قومی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، چاہے وہ آج کی حزب اختلاف کل کی حزب اقتدار ہو، کل کی حزب اقتدار آج کی حزب اختلاف ہے. ہم نے تو یہی دیکھا، ہم کل بھی یہ پوزیشن میں تھے، آپ بھی یہ پوزیشن میں ہیں. جو کچھ ہم آج کہہ رہے ہیں یہ کچھ کل وہ لوگ کہتے تھے. شکریہ. اور خدا نہ خواستہ اگر پھر چینجنگ آئی تو کل وہ وہی کچھ کہیں گے. بہت مہربانی. شکریہ جی. میاں یاسین خان وٹو صاحب. مولانا اعظم طارق صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. He wants to talk about. میں اس بات پر جی آپ لاسٹ After him you can just. I think it will be better. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. صدق اللہ العظیم. جناب اسپیکر، میں بہت مشکور ہوں آپ کا اور اپنے اس ہاؤس کا اور بالخصوص وزیر داخلہ صاحب کا کہ جنہوں نے آج کراچی کے حساس مسئلہ کے پیش نظر کراچی کے عنوان پر آج یہاں پر ڈسکس کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا. جناب والا، کراچی پاکستان کا عروس البلاد ہے، روشنیوں کا وہ شہر ہے کہ کراچی اپنے وہاں کی جغرافیائی صورتحال اور تمام قومیتوں کے ایک مرکز اور محور ہونے کے ناطے سے منی پاکستان کہلا رہا ہے. ایک عرصہ دراز سے کراچی کو مختلف تعصبات اور مختلف عنوان پر نفرتوں کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی. یہ الگ بات ہے کہ کراچی میں یہ صورتحال کیوں پیدا کی گئی. ساری دنیا جانتی ہے کہ کراچی کی یہ صورتحال پیدا کرنے کی ایک خاص وجہ تھی. کراچی اور حیدرآباد یہ دو شہر تھے جن دو شہروں سے ہمیشہ دینی، مذہبی اور اسلامی نمائندگی
ایوان میں آیا کرتی تھی. یہ دینی، یہ مذہبی اور یہ اسلامی نمائندگی ایوان میں آ کر اپنا ایک کردار ادا کرتی تھی. کراچی نے کتنے بڑے بڑے دینی سیاستدان پیدا کیے، کیسے کیسے لیڈر پیدا کیے. ایک سازش کے تحت اس کراچی کو ایک قومیتوں کے عنوان پر اس کی آگ میں دھکیلا گیا، اور مصنوعی طور پر آج بھی اگر وہ پورا کا پورا منصوبہ اگر سامنے لایا جائے کہ کس نے کس عنوان پر کس کو کتنے پیسے دیے اور کس کی سرپرستی میں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کی حکومتوں سن 85 کے اندر جو حکومتیں آئیں، ان حکومتوں کے جو وزرائے اعلیٰ تھے، ان وزرائے اعلیٰ کی سرپرستیوں میں پروان چڑھیے کچھ جماعتیں، ان جماعتوں نے کراچی جیسی جنت نظیر شہر کو جہنم بنا کے رکھ دیا. اور پھر جناب والا یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا. اس معاملے کو اس انداز میں ڈیل کرنے کی بجائے اس کے کہ کسی کے صحیح مطالبے پہ کام دھرا جاتا، کراچی میں تعلیم یافتہ لوگ جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر مارے پھرتے تھے اور ان کے لیے نوکری اور ملازمت کے دروازے بند تھے، اور دیہاتوں سے جو لوگ ان پڑھ اور بہت معمولی قسم کے ڈگری لے کر اور معمولی تعلیم لے کر شہر میں آتے تھے، کوٹا سسٹم کے عنوان پر تعلیم یافتہ طبقہ کو میرٹ کی بجائے ان کا حق دینے کی بجائے جب ان سے ان کا حق دور رکھا گیا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بے روزگاری نے وہاں کے ایک صورتحال اختیار کر لی. اور جن لوگوں نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نئے منصوبے پیش کیے کہ یہ انداز ہے بے روزگاری کے خاتمے کا کہ یہاں ایک نیا صوبہ بنا لیا جائے، اور بے روزگاری کے خاتمے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ باقی قومیتوں کو شہر سے نکال دیا جائے، تمام کے تمام مسائل ہمارے اپنے ہاتھ میں آ جائیں گے. یہ خوشنما نعرے تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. وہاں باقاعدہ الگ صوبوں کے نعرے لگائے گئے، وہاں یہ کہا گیا کہ یہ فلاں لوگ کہاں سے آئے، 2-3 اشوار کے بھی وہاں نعرے لگائے گئے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے، اپنا صوبہ ہوگا، اپنا نظام ہوگا، اپنا سسٹم ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. یہ ایسے نعرے تھے جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پذیرائی حاصل کر لی. ہم نے اس دور میں بھی کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس انداز میں حل نہیں ہو سکتی. پھر نتیجتاً کراچی نے وہ دن بھی دیکھے جب قومیت کے عنوان پر لوگوں کا خون بہا. صرف ایک آدمی کا جرم یہ تھا کہ وہ رنگ و نسل اور اپنے نسب و علاقے کے لحاظ سے وہ مہاجر نہیں تھا، وہ اردو لینگویج نہیں رکھتا تھا، وہ سندھی لینگویج نہیں رکھتا تھا. انہیں مار کے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی. ہم نے بار بار اس بات پر کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وقت کے حکمرانوں نے اس کی سرپرستی کی، اس کو سپورٹ کیا. نتیجتاً وہ طاقتیں بڑھتی چلی گئی، اور پھر جب انہیں اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ الیکشن میں وہ منتخب ہو گئی تو اس وقت ہم نے کہا اب چونکہ عوام نے انہیں منتخب کر لیا ہے، اب یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، لہذا عوام کے منتخب نمائندے جس عنوان پر منتخب ہوئے ہیں انہیں اس کا حق ملنا چاہیے. لیکن کیا ہوا، ان کے ساتھ ان ایوانوں میں زیادتی ہوئی اور ان ایوانوں میں انہیں نفرت کی نظر سے دیکھا گیا. ان ایوانوں میں اور صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ جس کی وجہ سے یہ ایک بات کا احساس ہونے لگا کہ اب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. دیہاتیوں کی اور شہریوں کی، دیہاتی اور شہری کی یہ لڑائی شروع ہوئی، اور اس لڑائی میں کتنی جانیں ضائع ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے. جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو اسی ایوان میں مجھے یاد ہے بحث ہو رہی تھی، فوج کو بھیجنے کی پرمیشن لی جا رہی تھی ایوان سے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا اس مسئلے کو فوج کے ذریعے سے حل نہ کیا جائے. فوج کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. فوج تو صرف یہ ہے جیسے بیمار کو فوری طور پر آپ انجیکشن لگائیں اس کا بخار دب جائے گا، لیکن بیماری دبا دی جائے تو بیماری کا حل نہیں ہے. اس کا اگر آہستہ آہستہ علاج کیا جائے تو بیماری کی جڑ ختم ہو جائے، یہ اس کا حل ہے. فوری طور پر فوج کے اوپر ہم نے انہیں ایوانوں میں ڈسکس کی مت بھیجا جائے فوج کو، لیکن فوج بھیجی گئی. نتیجہ کے طور پر کیا ہوا کہ وہ حالات جو پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے، وہ حالات جو وہاں پر تمام تر قوانین کو بروئے کار لانے کے باوجود حالات قابو سے باہر ہو گئے تھے. جب فوج گئی شروع میں فوج کی رسپیکٹ ہوئی، شروع میں فوج کو لوگوں نے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا. لیکن حکمرانوں نے جب فوج کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہا اور حکمرانوں نے پاکستان کی اس عام فورس کو جب اپنی مرضی کے مطابق اس سے ایکشن کرائے اور اس سے بڑے ایکشن اس سے رونما ہوئے تو نتیجہ کے طور پر وہ حالات فوج
بھی کنٹرول نہ کر سکی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ جناب قومیتوں کا عنوان ابھی باقی ہے. آج وہ لوگ جو کبھی کسی عنوان پہ لڑتے تھے، آج وہ کون سی ایجنسیاں ہیں جنہوں نے مہاجر کو مہاجر سے لڑانا شروع کر دیا ہے، حقیقی اور غیر حقیقی لڑنے لگ گئے. ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تو اب ایک سازش کے تحت وہاں شیعہ سنی فسادات کرائے جا رہے ہیں. وہاں شیعہ سنی فسادات کا کوئی جواز نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کراچی میں اور سندھ میں جو شیعہ سنی فسادات کرائے جا رہے ہیں اس میں نہ شیعہ کے لیڈر انوالو ہیں نہ سنیوں کے لیڈر انوالو ہیں، اس میں ایجنسیاں انوالو ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ قومیت کی جنگ کو اب مذہبی جنگ میں تبدیل کر کے قومیت سے انتقام لے لیا جائے. تو جب مذہبی ہو جائے گا، میں نے پہلے بھی بجٹ کی تقریر میں ایوان نے کہا کہ جناب آپ فرقہ وارانہ فسادات ہوں یا لسانی فسادات ہوں، وہ میرا ہمیشہ سے موقف یہ ہے اگر حکومت چاہے یہ فساد کبھی نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے؟ گھر میں دو بیٹے لڑ رہے ہیں، دو بھائی لڑ رہے ہیں، جب ان کا باپ موجود ہے، ان کا بڑا بھائی موجود ہے، وہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بٹھا لیتا؟ اپنے بھائیوں کو بٹھا کر کیوں نہیں پوچھتا آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اگر حکومت اپنے آپ کو باپ کی حیثیت سے یا بڑے بھائی کی حیثیت دینے کے لیے تیار ہو اور وہ قومیتوں کے عنوان پر لیڈروں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے اور مذہب فرقہ واریت کے عنوان پر اپنے لیڈروں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھائے، ان سے موقف سنے. کیا میں نے بجٹ تقریر میں پوری کی پوری یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے 50 کروڑ روپیہ لا اینڈ آرڈر کے لیے اس دفعہ مختص کیا ہے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ خاص طور پر یا قومیت کے عنوان پر یا مذہب کے عنوان پر پیدا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا شیعہ سنی فسادات جتنے ہوتے ہیں، میری جماعت میری ذات اس میں ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمیں ٹیبل پہ بلاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں ہمیں یہاں کی ایوان کی کمیٹی بناؤ. میں آپ سے کہتا ہوں ہمیں کسی جگہ بلاؤ، ہم سے پوچھو آپ کو تکلیف کیا ہے، ہمارے فریق مخالف سے پوچھو سے تکلیف کیا ہے. جو تکلیف ہماری جینون ہو، جو تکلیف ہماری صحیح ہو، آپ اس کا ازالہ کریں، آپ ان سے منصف بنیں. یہاں نہ کوئی کسی کو نکال سکتا ہے نہ کوئی کسی کو ختم کر سکتا ہے. ملک میں اختلاف ہو سکتا ہے، مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف جو ہے وہ باعث مذمت نہیں. اختلاف تو موجود ہے، اختلاف تو بھائیوں میں بھی ہے، اختلاف تو بیوی اور خاوند میں بھی ہے. اختلاف جو ہے وہ باعث مذمت نہیں، فساد باعث مذمت ہے. یہ فساد کیوں رہا ہے؟ پاکستان میں مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے. اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف ہے، شیعہ سنی مذہب کا اختلاف ہے، لیکن اختلاف برداشت ہے. اختلاف 14 صدیوں سے قیامت تک رہے گا. اختلاف پر کوئی بات نہیں، بات ہے فساد پر. لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ جھگڑا کیوں ہے؟ فساد کیوں ہے؟ وہ فساد کون کر رہا ہے؟ ابتدا کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. میں سندھ کے بارے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات جو کراچی میں شروع کرائے گئے ہیں وہ حکومت اور ایجنسیوں کی طرف سے کرائے گئے ہیں. اگر نہیں ہوا تو مجھے حکومت بتلائے کہ اس نے فرقہ وارانہ فسادات کو ختم کرنے کے لیے کون سا قدم اٹھایا ہے. کیا میں نے صدر مملکت کو نہیں کہا؟ کیا میں نے وزیر اعظم کو نہیں کہا؟ کیا میں نے اپنے یہاں ایوان میں نہیں کہا؟ کیا میں نے گورنر پنجاب کو نہیں کہا کہ خدا کے لیے اس فساد کی فضا کو ختم کریں؟ آپ ہمیں بلائیں، لیکن میں جانتا ہوں حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ فرقہ وارانہ اگر فسادات ہوں گے اسے 4 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ فرقہ وارانہ فسادات میں بڑی بڑی لیڈرشپ کو راستے سے ہٹانے کا حکومت کو موقع مل جائے گا. دوسری بات ہوگی فرقہ وارانہ فسادات سے مذہبی اور دینی قوتوں کو بدنام کرنے کا حکومت کو موقع مل جائے گا. اور تیسری بات فرقہ وارانہ فسادات سے حکومت وہاں کی بڑی بڑی مذہبی وہاں کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو ختم کر کے ایک نئی ٹینشن پیدا کر سکتی ہے اور فرقہ وارانہ فسادات کی آڑ لے کر حکومت مذہبی جماعتوں پہ پابندی لگا سکتی ہے. 4 فائدے حکومت کو اگر فرقہ وارانہ فسادات جاری رہیں اور موجودہ حکومت یہ 4 فائدے حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ لیڈرشپ کو راستے سے ہٹایا جائے. اور اسی کا ایک راستہ ہے، ہمیں خود پرمٹ دیے گئے، ہمیں کہا گیا اخبار کی ہیڈ سرخیوں میں چھپا کہ جناب یہ 4 آدمی ہیں، ان میں ایک میرا نام ہے کہ جن کی جان کو خطرہ ہے. ایک طرف یہ کہا گیا، ایک طرف ہمیں پولیس کے گارڈ دیے گئے، ہمیں ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ تک پولیس کی گاڑی دی گئی. لیکن اب کیا ہوا؟ یہ نوابدہ صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے کہ مجھے کشمیر کے جو پارلیمانی وفد تھا ایک دن پہلے کون وہ شخصیت ہے جس نے مظفر ہاشمی کی مائیت میں مجھے ملک سے باہر جانے سے روکا؟ یہ سازش تھی اعظم طارق کو جا رکھا جائے. میرے نزدیک اگر ملک غیر ملک بھی کسی ملک پر حملہ کر دے یہ بھی چھوٹی بات ہے. چاہے جائے کہ اپنے ملک کے عوام اپنے ہی ملک کی ایجنسیوں سے
اپنے ہی ملک کے اپنے بھائیوں سے، اپنے ہی ملک کی اپنی قوم اور اپنی برادری سے غیر محفوظ ہو جائیں۔ آپ یہاں تک دیکھیں، کل جو لوگ ایک اسٹیج کی زینت تھے، ایک ٹیبل پہ کھڑے ہوتے تھے، ایک اسٹیج کی زینت تھے، ایک جماعت تھی، ایک کاٹ تھی، آج وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آج وہ بات تو دور چلی گئی، سندھی سے لڑیں گے، پنجابی سے لڑیں گے، پٹھان سے لڑیں گے۔ اب تو یہ ہے کہ ایک کہتا ہے میں مہاجر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حقیقی مہاجر ہوں۔ اسی بنیاد پہ لڑائی ہو رہی ہے جناب والا۔ ایسی صورتحال میں یہ تیسری صورتحال جو پیدا کی گئی ہے فرقہ واریت کی، جس پر میں یہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں اپنی جماعت کا ایک ذمہ دار آدمی ہوں۔ وہاں جتنے لوگ قتل ہوئے اور جن کو ہمارے کھاتے میں ڈالا گیا ہے، خدا ہمیں غرق کر دے اگر ہم کسی ایک آدمی کے قتل میں ہماری جماعت ملوث ہو اور ہماری جماعت نے یہ کچھ کیا۔ اس لیے لیکن ہو کیا رہا ہے جناب، بس جا رہی ہے، بس کے اندر بم مار دیا گیا، 10 آدمی، اخبار میں ہم نے پڑھا 10 بم مار دیا، اس پر برس مار دیا۔ مجھے یہ بتلایا گیا دن کے 8 بجے دن کی روشنی میں 10 آدمی برس مار رہے، بم مار رہے، وہ آدمی گئے کہاں؟ وہ غائب کیسے ہو گئے؟ وہ کلاشنیں لے کر دن دہاڑے کہاں چلے گئے؟ وہاں بہادر علی ایسا جو تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے 25 آدمی جناب، 25 آدمیوں نے روڈ بلاک کیا، گھر بلاک کیے، لوگوں کو اغوا کر لیا اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ 25 آدمی کہاں چلے گئے؟ کہاں چھپ گئے؟ جس شہر میں ہماری پولیس موجود ہے، ہماری ایجنسیاں موجود ہے، ہماری فوج موجود ہے، وہاں اتنے قاتل 25 قاتل چھپ گئے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ اس سے بڑھ کر کسی گورنمنٹ کی ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ دن دہاڑے 25 آدمی کلاشنوں سے پولیس افسروں کو ڈھونڈ ڈالیں، بسوں کے اوپر برس ڈالیں، اور ہم سوچ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن دلی تھیلے سے باہر آ گئی، کب آئی؟ کہ جب مسجد صدیق اکبر میں مسجد کے اندر بوٹوں سمیت داخل ہو کر مسجد کے اندر کھڑے ہونے والے، یہ آپ ٹھیک ہے، مجھے میں اس پر نہیں کرتا، میں اپنی تلخ نوائی پر بھی میں معذرت چاہوں گا کہ اگر کسی کا یہاں دل دکھے، میں کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جی آزادی کے موقع پر ریلی چل رہی ہے، انچولی کے پاس سے گزری، ڈی سی صاحب نے خود ہمارے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے پہلے معلوم تھا کہ انچولی کے پاس کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جب ڈی سی کو معلوم تھا کہ یہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور اس نے راستہ کیوں نہیں بدلوایا، اس نے روٹ کیوں نہیں تبدیل کرایا، پھر اس نے انچولی سے باضابطہ پرمیشن لی کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہاں ہوا، نعرے بازی بھی ہوئی، گولی بھی چلی، لیکن جو واقعہ آگے پیش آیا وہ انچولی سے 3 کلومیٹر دور جا کر پیش آیا۔ وہاں جا کر جب وہ لوگ مسجد میں چلے گئے، اب ان پر خیر ہوئی ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گھیراؤ کر لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، نوائے وقت اخبار نے لکھا، لڑائی کی وجہ کیا بنی کہ فوج نے کہا ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں مسجد کے لوگوں سے، مسجد والوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے آپ تلاشی لے رہے۔ تلاشی لینے کے لیے جب فوجی جوان اندر گئے تو بوٹوں سمیت داخل ہوئے، جس پر وہاں نوائے وقت پڑھ لیجیے کل کا، جس پر وہاں پر موجود لوگوں نے احتجاج کیا کہ آپ بوٹ اتاریے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی جناب، ڈھونڈ دیے لوگ 100 کھول، اگر اسی ایوان میں میں G3 فوجی رائفلوں کا پیش نہ کر سکوں مجھے گولی مار دیجیے۔ 100 گولی چلائی فوج نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر، 3 آدمی شہید ہو گئے، 28 آدمی زخمی ہو گئے، اور پھر ہوا کیا؟ جو لوگ زخمیوں کو لے کر اسپتالوں میں گئے وہ پکڑ لیے، 40 آدمی پکڑے ہوئے ہیں، اور ٹارچر ہو رہا ہے۔ ٹارچر کیسے؟ ابھی جائیے، ان کی آنکھوں پہ پتھر رکھ کر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا کہ یہ لے کر جا رہے تھے زخمیوں کو۔ اب مجھے بتلائیں، یہ زخمیوں کے لے کر 40 آدمی گرفتار ہوئے، 4 ٹی برآمد کہتے ہیں مسجد کے لوگوں سے۔ مسجد والوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے آپ تلاشی لے رہے۔ تلاشی لینے کے لیے جب فوجی جوان اندر گئے تو بوٹوں سمیت داخل ہوئے، جس پر وہاں نوائے وقت پڑھ لیجیے کل کا، جس پر وہاں پر موجود لوگوں نے احتجاج کیا کہ آپ بوٹ اتاریے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی جناب، ڈھونڈ دیے لوگ 100 کھول، اگر اسی ایوان میں میں G3 فوجی رائفلوں کا پیش نہ کر سکوں مجھے گولی مار دیجیے۔ 100 گولی چلائی فوج نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر، 3 آدمی شہید ہو گئے، 28 آدمی زخمی ہو گئے، اور پھر ہوا کیا؟ جو لوگ زخمیوں کو لے کر اسپتالوں میں گئے وہ پکڑ لیے، 40 آدمی پکڑے ہوئے ہیں، اور ٹارچر ہو رہا ہے۔ ٹارچر کیسے؟ ابھی جائیے، ان کی آنکھوں پہ پتھر رکھ کر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا کہ یہ لے کر جا رہے تھے زخمیوں کو۔ اب مجھے بتلائیں، یہ زخمیوں کے لے کر 40 آدمی گرفتار ہوئے، 4 ٹی برآمد ہوئے آپ سے، 1 آپ سے رائفل برآمد ہوئی۔ یہ کل اگر آپ نے پکڑنا تھا 5 آدمی پکڑ لیں جن سے اسلحہ برآمد ہوا ہے،
جن کے پاس اسلحہ نہیں ان پر 302 کی FIR کیسے کٹ گئی؟ جن کے جو زخمیوں کو لے کر جا رہے ہیں ان کے خلاف FIR کیوں کاٹ دی گئی؟ وہ چہرے کیوں چھپائے جا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے آدمی فوج کا ادارہ ہمارے لیے مقدس ہے؟ میں سمجھتا ہوں فوج کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، ورنہ فوجی جوان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی ہی قوم پر مسجد کے اندر بوٹوں سے داخل ہو یا اپنی قوم پر گولی چلائے۔ وہ فوجی وردی میں کوئی ملک کا دشمن ہوگا۔ اور مجھے افسوس ہے، چاہیے یہ تھا جب فوج کے عنوان پر بات آئی تو فوج کے افسران کو چاہیے تھا کوئی اور کہتا نہ کہتا، وہ کہتے بات فوج کی آئی ہے ہم اس کی تحقیقات کراتے ہیں، لیکن اس طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہاں تو جناب DC کمشنر اب کوئی FIR نہیں لیتا، کیوں لے کہ فوج مرکز نے بھیجی ہے، مسئلہ فوج کے ساتھ ہو گیا ہے، اور وہ فوج کے خلاف کہاں سے FIR لیں؟ جب میں مرکز میں کہتا ہوں کہ ہم چلا رہے ہیں، یہاں کہا جاتا ہے صوبائی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں مرکز کا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں صوبائی مسئلہ ہے، ہم مسئلہ ہے کدھر جائیں؟ یہ صورتحال جو اس وقت پیدا ہو چکی ہے اس کو کور کیجیے۔ شکریہ جناب والا۔ اب اور بات، میں وہاں گیا جس دن یہ واقعہ پیش آیا، مجھے اسی وقت معلوم ہوا، میں فیصلہ آباد سے سوار ہوا، میں رات کو 1 بجے کراچی ایئرپورٹ پہ اترا، فوراً جناب روک لیا، کہنے لگے جی آپ کراچی میں داخل نہیں ہو سکتے، کراچی میرا گھر ہے، کراچی میں میرے بچے ہیں، میں اس مسجد کا امام خطیب ہوں، مجھے اپنے گھر نہیں جانے دینا تو کہاں جانے دینا ہے؟ اگر میں جاتا ہوں وہاں کے لوگوں کے زخموں کی پر مرہم رکھتا ہوں، وہاں ان کے اپنے کارکنوں کے آنسو پوچھتا ہوں، انہیں صبر و تحمل کا درس دیتا ہوں، تو یہ بات ملک کے اور قوم کے حق میں اور مفاد میں تھی، مجھے روک دیا گیا اور مجھے کہا چلے جی یہ پکڑے آپ بورڈنگ کارڈ، اور لاہور کی فلائٹ ہم نے روکی ہوئی ہے، چلو اس میں بیٹھو۔ میں رات کو 3 بجے لاہور میں آ گیا، اب کوئی پرسان حال نہیں، سارے کے سارے جناب VIP لانچ میں سوئے پڑے۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں اکیلا؟ میں 5 گھنٹے VIP لانچ میں ٹیبل کے اوپر جناب سویا رہا، اور نیند کہاں آتی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں جاؤں۔ یہ صورتحال ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ ایک آدمی چلا گیا کسی گاؤں میں تو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، اس کے کپڑے اتار لیے اور کپڑے اتار کے اس کو کہا بھاگ جاؤ، پیچھے کتے لگا دیے۔ اب جب اس نے کتوں سے بچنے کے لیے نیچے سے پتھر اٹھایا تاکہ وہ کتوں کو مارے تو وہ پتھر برف کے اندر جمع ہوا تھا۔ اس نے اس وقت کہا چھ حرامزادہ ای مرد مانند، چھ حرامزادہ ای مرد مانند، سگارا کشادن اور سنگارا بتن۔ کیسے بے وقوف یہ لوگ ہیں جنہوں نے پتھر باندھ دیے کتے چھوڑ دیے؟ یہ کیسی بات ہے کہ جناب والا کیسے، وہ میں نہیں کرتا، وہ ترجمہ تو میں نہیں کرتا، لیکن جناب والا وہ یہ کہتا ہوں قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، ہمیں آپ روک رہے ہیں۔ قاتل اپنے حمزہ صاحب واٹ از یور رول 99۔ شکریہ جناب، پلیز وائنڈ اپ۔ شکریہ جناب، بس میں اپنی بات کرتا ہوں جناب والا۔ اس وقت ملک میں ایک اور اشتعال بھی ہے، وہ ہے ناموس صحابہ بل کے عنوان سے۔ ہماری یہاں حکومت کے بعض ذمہ داروں نے ناموس صحابہ بل کو متنازع بنایا اور اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو غلط بریف کیا اور اس بل کے عنوان پر افراتفری کی ایک کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، ملک میں کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی یہاں سے اٹھتی ہے۔ ابھی بل میں نے پیش نہیں کیا، اس بل کے خلاف بیانات کا ایک تہوار شروع ہو گیا۔ یہ ایک مسئلہ بھی ہے جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے۔ اب میری تجاویز یہ ہیں کہ جناب سب سے پہلے یہاں اس ایوان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے، اس کمیٹی کو یہ اختیار سونپا جائے کہ اس کمیٹی بریفنگ لے فوج سے، وہ کمیٹی بریفنگ لے وہاں کی صوبائی انتظامیہ اور صوبائی اپنے حکومت سے، وہ انہیں بریف کرے اور پھر یہ کمیٹی اگر محسوس کرے تو وہاں پر برسر پیکار تمام گروپوں کے لیڈروں سے ملاقاتیں کرے اور انہیں یقین دلائے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی ایک لیڈر پر 1 قتل کا مقدمہ ہے، 2 قتل کے مقدمے، 4 قتل کے مقدمے ہیں، آپ اسے ملنا نہیں چاہتے، آپ اسے بلانا نہیں چاہتے، اس بنیاد پر وہ آپ سے دور ہٹتا ہے اور اس کے اوپر 400 آدمی قتل ہو جاتا ہے، تو اب وہ تو 4 آدمیوں کا قاتل تھا، آپ 400 کے قاتل نکلے۔ اگر کوئی ایسے کسی پر مقدمے ہیں آپ اسے سنیے، آپ اس کے پیچھے اگر قوم ہے اور کوئی لیڈر اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کم از کم ملک کے ذمہ دار سیاستدانوں کی ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے اور ان سے آراء و تجاویز لی جائے تاکہ اس مسئلے کو مسٹر احسن اقبال۔ جناب اسپیکر، سر پچھلے سیشن میں اس بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ مہران بینک کے معاملات کی تحقیقات کے لیے ہاؤس کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے جو بات کہی کہ لٹریچر آتا ہے، آپ یقین کریں مجھے 6 سے زیادہ خط ریسیو ہو چکے ہیں ان کے نام سے کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ I would not allow like that. پلیز مختصر 1 منٹ میں اگر آپ بات کر سکتے ہیں پہلے
Yeah, these words are expired and I would not allow anybody to. نہیں جناب Please take your seat. میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے 1 منٹ کے لیے مجھے ریسپیکٹ ہے اپنے ممبر کے لیے، لیکن مجھے 1 منٹ کے لیے کہ میں نے اب جیسے حضرت مہدی کے بارے میں میری طرف جو تقریر منسوب کی جا رہی ہے، میں نے حضرت مہدی کے بارے میں کوئی نہیں کیا، وہ میرے مذہب کا حصہ ہے حضرت مہدی کا تشریف لانا، لیکن میں نے اس فردی کردار کو جس کردار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب وہ شخص آئے گا تو وہ نبی علیہ السلام کا روضہ توڑے گا، صحابہ کرام کو تختہ دار پہ چڑھائے گا، حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر کھودے گا، اس فردی کردار کو میں نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، جو نبی کا روضہ توڑے گا میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا، جو آج شیخین کو سولی پر چڑھائے گا میں اسے باس پہ چڑھا دوں گا، میں نے اس فردی کردار کو للکارا ہے اور میں آج اس پر قائم ہوں. Thank you very much. Please